بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں راٹھور صاحب اور اس ادارے کا ممنون ہوں کہ ایک موقع فراہم کیا آپ لوگوں کے ساتھ ملنے کا اور کچھ تبادلہ خیال کرنے کا. دوسری بات یہ کہ جو تعارف آپ سب لوگوں نے پیش کیا تو مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اتنا ڈائیورس یہ اجتماع ہے. مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں، مختلف مسالک کے موجود ہیں، اور کم و بیش سب وہ لوگ ہیں جو ایک درجہ استناد پر فائز ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے شعبے کے اندر ایک مقام حاصل کیا ہوا ہے. اور اس طرح کی محفلیں جو ہیں وہ بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے. میں خود جو ہوں ایک سمجھیے کہ سیاسیات کا طالب علم ہوں، سماجی علوم سے تعلق رہا ہے. میں نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا تھا کراچی یونیورسٹی سے، اور پھر ایم فل کیا پاکستان اسٹڈیز میں. پھر میں نے برطانیہ میں کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا سوشل اینڈ پولیٹیکل سائنسز میں. تو ایک تو علم کے اور تعلیم کے راستے سے کچھ چیزوں کو سمجھنے کا موقع ملا، اور دوسرا مختلف لوگوں سے ملنے کے نتیجے میں ایک ذہن بنا. اور میری آج جو آپ سے گفتگو ہوگی یہ کوئی بہت عالمانہ فاضلانہ گفتگو نہیں ہوگی. میں آپ سے وہ باتیں کروں گا جن کو سامنے کی باتیں کہا جاتا ہے. وہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بس گزر جاتے ہیں، لیکن ہم توقف نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. تو زندگی میں بہت سے ایسے تجربات ہوتے ہیں جو پھر بعد میں بہت گہرے نقوش چھوڑتے ہیں، گہرے اثرات چھوڑتے ہیں، اور ہمیں ان کو یاد کرتے رہنا چاہیے. میرا اپنا زندگی بھر کا اب تک کا جو مشاہدہ اور تجربہ ہے وہ یہ کہ معاشروں کے اندر عدم رواداری کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ایک دوسرے سے نہ ملنا ہے. ہم ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، اپنے اپنے دائروں میں رہتے ہیں. ایک ہی طرح کا ماحول، ایک ہی طرح کا گھرانہ یا ایک ہی طرح کا محلہ، تو ہماری دنیا کھلتی نہیں ہے اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا دوسرے لوگوں کے بارے میں. ایک زمانہ تھا کہ اس کو بھی اچھا سمجھا جاتا تھا. وہ مشہور انگریز فلسفی تھا، کانٹ اس کا نام تھا. تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تم کیوں نہیں باہر نکلتے، دوسرے شہروں میں کیوں نہیں جاتے، اور کیوں نہیں چیزوں کو دیکھتے اور سمجھتے. تو اس نے کہا کہ جی میں جو 10 میل کا جو علاقہ ہے ابھی میں اسی کو نہیں سمجھ سکا، یہیں کے انسانوں کو نہیں سمجھ سکا، تو باہر کیا نکل کے دیکھوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ باہر نکلنا بہت ضروری ہے، اور اپنے دائروں سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے. آپ لوگ اتنے مختلف پس منظر سے یہاں تشریف لائے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 دن آپ کا یہاں اکٹھا رہنا تو اچھا ہے، لیکن کاش کہ آپ یہاں پہ 30 دن ایک ساتھ گزاریں، اور کاش کہ آپ 3 مہینے ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ میں کتنی مشترکات موجود ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو ایک جیسی ہیں. اپنی ذاتی زندگی کے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کروں. میں جب برطانیہ گیا اور ہاسٹل میں، تو ہمارا طریقہ یہ تھا کہ شام کے وقت اپنا کھانا لیا اور جا کے ایک میز پہ بیٹھ گئے. تو ایک دن کوئی میز خالی نہیں تھی اور ایک میز پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو میں وہاں جا کے ان کے سامنے ان سے اجازت لے کے میں بھی بیٹھ گیا. خاموشی سے انہوں نے بھی کھانا کھا لیا، میں نے بھی کھا لیا. پھر ایک آدھ دفعہ ان سے ہیلو ہوا. اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم ایک ہی کوریڈور میں 2 کمروں کے فاصلے سے رہتے ہیں ہاسٹل میں. ان کا تعلق ہندوستان سے تھا، جنوبی ہندوستان میں وہ تھے، اور وہ انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کر رہے تھے. ہمارا سبجیکٹ بھی بہت ڈیفرنٹ تھا، تو اس حوالے سے تو بات نہیں ہوتی تھی. لیکن جب ہمارا ملنا جلنا ایک دوسرے سے ہوا اور ہماری دوستی ہو گئی، اور ایسی دوستی ہو گئی کہ میں جب لندن جاؤں تو وہ مجھ سے، انہیں کھانے پکانے کا بڑا شوق تھا،
تو مجھ سے کہیں کہ جناب آپ فلاں 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 مسالے لے آئیے گا، لندن میں مل جاتے تھے، وہ میں لے جاتا تھا ان کے لیے۔ ہماری دوستی اتنی بڑھی کہ پھر ہم نے یہ طے کیا کہ ہم جو 5 پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں بال کٹانے کے، تو ہم ایک دوسرے کے بال کاٹ دیا کریں۔ تو ہم ایک اخبار بچھاتے تھے، کرسی رکھتے تھے، وہ میرے بال، نہ کوئی میرے فیشنیبل بال تھے نہ ان کے تھے، تو ہمارے 5 پاؤنڈ بھی بچ جاتے تھے۔ پھر انہیں پاکس ہو گیا، وہ جو ایک سمجھیے کہ اسکن کی بیماری ہوتی ہے۔ تو ہاسٹل میں وہ انگریز ایسی چیزوں سے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی انہیں تو کیرنٹائن کر دو، ان کو ان کے کمرے میں رکھو، یہ باہر نہیں نکلیں گے۔ تو اب جناب ان کو کون کھانا سپلائی کرے؟ تو میں نے اپنے ہاسٹل کی وارڈن سے کہا کہ بھئی یہ ہماری سوسائٹی میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص بیمار ہے تو اس سے آپ نے بالکل اپنے آپ کو لا تعلق کر لیا۔ تو کچھ ہم ایسا ارینجمنٹ کرتے ہیں کہ میں ان کے کمرے کے باہر کھانا رکھ دیا کروں گا، نوک کر دوں گا، وہ اندر سے آن کے لے جائیں گے۔ تو وہ مرحلہ بھی گزر گیا۔ بہت عرصے بعد میں نے ان سے ایک دن پوچھا، سنجیو ان کا نام تھا، میں نے ان سے کہا کہ سنجیو، ہمیں دوست بننے میں اتنا عرصہ کیوں لگا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے مسلمان تو بہت دیکھے تھے ہندوستان میں، لیکن پاکستان کا مسلمان کبھی نہیں دیکھا تھا، اور پاکستان کے مسلمان کے بارے میں جو ہمیں آئیڈیا دیا ہوا تھا وہ ایسا خطرناک اور خوفناک آئیڈیا تھا کہ میری تو ہمت نہیں ہوتی تھی آپ سے بات کرنے کی۔ تو یہ جو کانسیپٹ آف دا ادر ہے، دوسرے کا تصور، اور اس کے بارے میں ہم نے سوچ لیا کہ وہ ایسے ہوں گے اور اس کو پھر ہم جنرلائز کر لیتے ہیں، یہ ہمیں ایک دوسرے سے ملنے سے روکتے ہیں۔ اور جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقائد اور خیالات تو چلیے سب کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری انسانی رویے، بہت سی انسانی عادتیں یکساں بھی ہوتی ہیں۔ اچھائیاں تمام انسانوں میں ہوتی ہیں، برائیاں تمام انسانوں میں ہوتی ہیں۔ تو یہ جب ایک دفعہ ہم اس طرح سے سوچ لیں تو ہمیں دوسرے سے ملنے میں کوئی تکلف نہیں ہوگا۔ اب جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے، مجھے ایک اچھی خاصی دستاویز فراہم کی گئی ہے کہ جس کے اندر آؤٹ لائن دی ہے کہ لیڈرشپ کیا ہے، اس کی تعریف کی جائے اور پھر اس کی خصوصیات بیان کی جائیں، اس کا کردار بیان کیا جائے۔ میں نے ایک نظر اس کو پڑھ لیا ہے اور ظاہر ہے آپ کے پاس بھی یہ ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن میں گفتگو اپنی کروں گا اور میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم کچھ ان نکات کو دیکھ لیں جو اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور باقی زیادہ تر گفتگو ہمارے اپنے پرسیپشن کی ہوگی، اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے کی ہوگی۔ وہ ہمارے بڑے مشہور ایک شاعر تھے حبیب جالب صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا۔ ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اپنے لہجے میں بات اپنی کرو، میر کا شعر تو میر کا شعر ہے۔ تو اب میں تو اپنے لہجے میں بات کروں گا، اور آپ عالم فاضل لوگ ہیں، آپ اسے کہاں پلیس کرتے ہیں میری گفتگو کو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ پہلا تو سوال یہ ہے کہ یہ لیڈر ہوتا کیا ہے؟ ہم لیڈر کسے کہتے ہیں؟ رہنما کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے تو ایک اور ہی شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ کس طرح منزل پہ پہنچتا کوئی، راہ میں رہنما بیٹھے تھے۔ تو ہمیں تو ایسے رہنما ملے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے منزل پہ پہنچنا بڑا مشکل ہے، لیکن حقیقی رہنما وہ ہیں جو ہمیں منزل کا پتہ دیتے ہیں، جو ہمیں ایک آبجیکٹیو دیتے ہیں، ہمیں واقف کراتے ہیں کہ ہماری منزل کیا ہے، اپنی ذاتی زندگی میں ہماری منزل کیا ہے، اجتماعی زندگی میں ہماری منزل کیا ہے۔ تو ایک اچھا رہنما تو وہ ہے۔ اب رہنما جو ہیں وہ منزل کا بھی پتہ دیتے ہیں، راستے کا بھی پتہ دیتے ہیں، اور ان کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جن خصوصیات کے ذریعے سے وہ ہمیں اس راستے پر لے کے جاتے ہیں، اور پھر اس سب کا حاصل یہ ہے کہ وہ ہم سب کو کسی ایک مرکز پر متحد بھی کر سکتے ہیں۔ اب میری ساری مثالیں جو ہیں وہ سیاسیات اور تاریخ سے آئیں گی آپ کے سامنے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، قومیں مختلف بنیادوں پہ وجود میں آتی ہیں، زبان کی بنیاد پہ،
نسل کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، لیکن کلیدی کردار آخر میں جا کے کسی فرد کا ہوتا ہے، کسی رہنما کا ہوتا ہے۔ ہم امریکہ کی آزادی کا تصور نہیں کر سکتے جارج واشنگٹن اور تھامس جیفرسن اور جان جے اور ہیملٹن، یہ جو ان کے قائدین تھے جنہوں نے پوری قوم کو ایک جگہ یکجا کیا، ایک ان کے اندر اشتراک فکر پیدا کیا، اور اس کے نتیجے میں امریکہ ایک جدید قومی ریاست کے طور پہ وجود میں آیا۔ ہم تصور نہیں کر سکتے چین کا ماؤ زیتونگ کے بغیر، ہم قومی آزادی کی تحریکوں کا تصور نہیں کر سکتے، ہم انڈونیشیا کی آزادی کا تصور نہیں کر سکتے ڈاکٹر احمد سویکارنو کے بغیر، ہم اپنی تاریخ میں اپنی آزادی کا تصور نہیں کر سکتے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے بغیر۔ تو لیڈرز جو ہیں وہ لوگوں کو متحد کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں، اور وہ اشتراک فکر پیدا کرواتی ہیں، اتفاق رائے پیدا کرواتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اتفاق فکر کیسے پیدا کیا جاتا ہے، لیڈرشپ کا اپنا راز کیا ہے، یہ لیڈرز کامیابیاں کیسے حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ کے اندر کچھ آپ کو مشترک قدریں نظر آئیں گی لیڈرز کے درمیان، جن پہ سب لیڈرز نے کسی نہ کسی حد تک عمل کیا ہوتا ہے۔ ایک تو سب سے بڑی جو خصوصیت ہے رہنما کی، وہ یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ وہ رہنما ہے، وہ لوگوں پر یہ نہ باور کرائے لوگوں کو کہ تم نہیں جانتے اور ہم جانتے ہیں اور ہم تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ لیڈر صاحبان جو ہیں اپنی قوموں کو، اپنی جمعیتوں کو جب یکجا کرتے ہیں تو ان کا جو اصلاح کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ بڑا غیر محسوس طریقے کا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دینے والا اور دوسروں کو لینے والا باور نہیں کر رہے ہوتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارے اولیاء کرام کا طریقہ تھا، یہی تاریخ کے مصلحین کا طریقہ تھا، اور یہی ایون جو سیکولر رہنما ہیں ان کا طریقہ رہا ہے تاریخ میں، کہ وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے۔ اور جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں ان کا تو طریقہ کار ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں میں جا کے رہتے تھے اور ایک غیر محسوس طریقے سے ان کی زندگیوں پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے تھے۔ وہ کافر کو کافر بھی نہیں کہہ رہے ہوتے تھے، وہ غیر مسلم کو غیر مسلم نہیں کہہ رہے ہوتے تھے، اور مدن ان کی تعلیم جو ہے وہ بنیادی انسانی جو اقدار ہیں ان کے گرد گھومتی تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ماننے والوں میں، اور یہ آپ دیگر مذاہب کے جو رہنما ہیں ان میں بھی یہ دیکھیں گے کہ ایک دعوی رہنمائی نہیں ہے ان کے ہاں، وہ یہ دعویٰ نہیں، دعوے کے ساتھ نہیں میدان میں آ رہے۔ اور اب بھی آپ یہ دیکھیے کہ جہاں جہاں بہتری کی صورت ہے وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میں لیڈر ہوں، میں تمہیں صحیح راستہ بتا رہا ہوں۔ صحیح راستہ بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی لوگوں کو باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس سے ہٹ کے بھی کوئی راستہ صراط مستقیم کا ہو سکتا ہے تو آپ اس پہ چل سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک پھر اپنی سمجھے اس دنیا کا واقعہ، اس دنیا کا ایک طریقہ کار بتاؤں۔ مثلا میں یہاں پہ آپ سب حضرات تشریف فرما ہیں، میں آپ سے فرض کریں کہ یہ پوچھوں کہ آپ ہمیں پتہ بتائیں کہ میٹروپول ہوٹل کدھر ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ یہی پتہ بتائیں گے کہ بھائی نیچے اتریے، اور نیچے اتر کے پھر ایسا کیجئے کہ مین گیٹ سے باہر نکلیں اور یہ شارع فیصل آپ کو مل جائے گی، الٹے ہاتھ پہ مڑ جائیے گا، چلتے جائیں کہیں نہ رکیے، اور آگے جا کے ایک چوراہا آئے گا اور وہ میٹروپول ہوٹل ہے۔ یہی سوال اگر آپ برطانیہ میں کسی شخص سے فرض کیجئے، ہم برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ میں سے کسی ایک برطانوی سے پوچھتا ہوں کہ مجھے میٹروپول جانا ہے تو آپ مجھے راستہ بتائیں، تو وہ کس طرح راستہ بتائے گا؟ وہ آپ سے کہے گا کہ ہیڈ آئی بین یو
I would have gone downstairs, and from the main gate I would have gone to the main gate, and from there I would have turned to the left, and I would have gone for a couple of miles, and I would have reached Metropole. میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں نیچے اترتا اور پھر میں گیٹ سے باہر نکلتا اور پھر شاہراہ فیصل پہ الٹے ہاتھ پہ مڑ جاتا اور 2 میل آگے جاتا تو مجھے میٹروپول مل جاتا. راستہ پہلے والا بھی صحیح بتا رہا ہے, راستہ دوسرے والا بھی صحیح بتا رہا ہے, لیکن پہلے والے کے راستہ بتانے میں ایک طرح کا تیقن ہے رہنمائی کا. میں رہنما ہوں, مجھے صحیح راستہ معلوم ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو راستہ نہیں معلوم, سو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بھی میں کہوں گا دیکھو اور ادھر ادھر مت دیکھنا, سیدھے نیچے اترنا اور ادھر سے چلے جانا. دوسرے والے کا راستہ بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ راستہ صحیح بتا رہا ہے لیکن ایک تجویز کے طور پہ, یعنی یہ کہ آپ کو پھر بھی اختیار حاصل ہے کہ آپ کو اگر اس سے بہتر کوئی راستہ بتانے والا ہو یا آپ خود ڈھونڈ لیں سے بہتر راستہ تو آپ اس منزل تک آپ پہنچ سکتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک اچھے رہنما کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ دوسرے کو جس کی کہ وہ رہنمائی کر رہا ہے اس کو یہ نہ ظاہر ہونے دے, یہ نہ باور کرائے کہ میں رہنمائی دینے والا ہوں اور تم رہنمائی لینے والے ہو. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ہم سب لوگ جزوی حقیقتوں کو جاننے والے لوگ ہیں. ان کا ایک پس منظر ہے, یہ اس پس منظر کے تناظر میں گفتگو کریں گے. ان کا ایک پس منظر ہے, وہ ایک پس منظر میں گفتگو کریں گے. کوئی قم سے پڑھ کے آیا ہوا ہے, کوئی جو ہے وہ قاہرہ سے پڑھ کے آیا ہوا ہے, کسی نے دارالعلوم نعیمیہ سے پڑھا ہے, کس نے جامعہ کراچی سے پڑھا. ہر ایک کا پس منظر الگ ہے. سچائیاں سب کے پاس ہیں اور صداقتیں سب کے پاس ہیں. اچھا معاشرہ وہ ہے جو اجتماعی بصیرت کی بنیاد پہ آگے چلے, یعنی جعفر احمد کی بصیرت پہ انحصار نہ کرے اور راٹھور صاحب کی بصیرت پہ انحصار نہ کرے, بلکہ ہم شیئر کریں اپنے تجربات کو, اپنے علم کو, اور اس بنیاد پہ ہم میں جو ایک ارتکاز ہوگا, جو اتفاق ہوگا, وہ کہیں زیادہ کارآمد ہوگا. اب میں پھر آپ کو ایک مغربی مفکر سے کا ذکر کروں گا. بڑا مشہور نام روسو یا یاک روسو صاحب انقلاب فرانس کے بنیادی مفکر 2 تھے, روسو اور والٹیر. روسو صاحب کا کہنا تھا کہ فرد کی آزادی اور فرد کی رائے بڑی مقدم ہے, لیکن جب ایک گروہ کی رائے سامنے آ جائے تو گروہ کی رائے فرد کی رائے پر فائق ہے, اور جب ایک معاشرے کی رائے مرتب ہو رہی ہو تو وہ فرد کی اور گروہ کی رائے سے بھی مقدم ہے, اس کے اوپر فائق ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر انفرادی رائے کو اور انفرادی سوچ کو, انفرادی بصیرت کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو ہم غلطی کر رہے ہیں. بہت اچھا ہو کہ میں آپ سے انٹریکٹ کروں, آپ ان سے انٹریکٹ کریں, آپ ان سے رابطے میں آئیں, تبادلہ خیال کریں اور کسی نتیجے تک پہنچیں. دیکھیے جو یونانی مفکر تھے ان کا طریقہ مطالعہ بھی یہی تھا. اگر آپ افلاطون کی کتاب ریپبلک دیکھیں تو وہ فرض کیجئے کہ انصاف کے موضوع پہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو وہ یہ نہیں لکھے گا کہ یہ انصاف کا موضوع ہے, یہ مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اس نے انصاف کے موضوع کے اوپر اظہار خیال کر دیا. نہیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ایک کلاس روم بناتا ہے اور اس کلاس روم میں مختلف طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک استاد بیٹھا ہوا ہے, اور کیونکہ اس کا استاد سقراط تھا تو سقراط بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آج ہم انصاف کے موضوع پہ گفتگو کریں گے. ایک طالب علم کو مخاطب کر کے کہے گا کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں انصاف کیا ہے. اس نے انصاف کی ایک تعریف بیان کی جو بظاہر بڑی اچھی لگی, اور استاد نے کہا ہاں یہ تو تم نے بہت صحیح کہا, انصاف یہ ہوتا ہے, لیکن فرض کرو کہ یہ ہو, اور وہ اس جواب میں سے ایک سوال نکال دے اور دوسرے طالب علم سے پوچھے تو دوسرا طالب علم اس جواب
میں جو سوال نکلا ہے اس کا جواب دے گا، اور استاد اس کی بھی تحسین کرے گا اور کہے گا یہ بالکل صحیح تم نے کہا، لیکن اس سے ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ تو تیسرے طالب علم نے اس کا جواب دیا، تو ہر جواب میں سے ایک نیا سوال نکال کے آخر میں جب آپ اس چیپٹر کے اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو پتہ چلا کہ جی افلاطون دراصل یہ بات کہنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ بات اس نے ایک پورے نظام فکر اور نظام دلائل کے ذریعے سے پیش کی، اور اس سے اندازہ یہ بھی ہوا کہ کوئی بھی جو فکر ہے وہ اگر مختلف ذہنوں سے ہوتی ہوئی گزرے تو بالآخر زیادہ اچھی فکر ثابت ہوتی ہے۔ اسے ہم فلسفے کی زبان میں ڈیڈکٹیو میتھڈ کہتے ہیں، کہ ایک چیز سے دوسری چیز ڈیڈیوس کرنا، ایک چیز سے دوسری چیز کشید کرنا، اور یہ کشید کرنے کا عمل جو ہے یہ ہمیں بہتر سے بہتر فکر تک پہنچاتا ہے۔ اگلی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کو ہم رہنما مانتے ہیں، کون لوگ ہیں جو تاریخ میں زیادہ بڑے رہنما بن کے ہمارے سامنے آئے، چاہے وہ مذہبی دنیا سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہوں، وہ سماجی مصلحین ہوں، وہ سیاسی رہنما ہوں، وہ رہنما جو تاریخ میں اپنے نقوش چھوڑ کے گئے ہیں، جن کو آج بھی ہم تحسین کی نگاہ سے اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ جو میرا تھوڑا بہت مطالعہ ہے، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ایک اچھا رہنما وہ ہے جو کلیئرٹی آف تھاٹ رکھتا ہو، جو خود ذہنی طور سے الجھا ہوا نہ ہو، جو خود کنفیوز نہ ہو۔ جب اس کی اپنی کلیئرٹی آف تھاٹ ہوگی تو وہ پھر دوسروں کو بھی ایک سمجھیے کہ صاف ستھرا خیال پیش کرنے کے لائق ہوگا۔ کلیئرٹی آف تھاٹ کس طرح سے آتی ہے؟ کلیئرٹی آف تھاٹ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ مختلف مکاتب کے علم سے واقف نہ ہوں، مختلف لوگوں کی نقطہ نظر سے واقف نہ ہوں، جب تک آپ کو کی نظر تاریخ کے ارتقائی عمل پہ نہ ہو، آپ کو پتہ نہ ہو کہ انسان تاریخ کے کن کن ادوار سے گزر کے یہاں پہنچا ہے۔ اور ایک چیز جسے جرمن زبان میں سائٹ گیسٹ کہتے ہیں، اور اردو میں اس کے لیے بڑا اچھا ترجمہ کیا گیا ہے، روح عصر۔ روح عصر، ہر عہد کی ایک روح ہوتی ہے، ایک مین اسٹریم، ایک مین آئیڈیا ہوتا ہے ہر عہد کا۔ مثلاً ہم جس عہد میں رہ رہے ہیں پچھلے 100-150 سال سے، انسان کی کاوشوں کا محور، قوموں کی کاوشوں کا محور، سیاسی رہنماؤں کی کاوشوں کا محور، جو ایک بنیادی تصور ہے وہ سماجی انصاف کا ہے۔ تو آج کی روح عصر جو ہے وہ سماجی انصاف ہے۔ ہم کسی ایسے شخص کی طرف نہیں جائیں گے جو ہمیں اور تو دنیا کی ساری باتیں بتاتا رہے، لیکن یہ نہ بتائے کہ سوسائٹی میں جسٹس کیسے پیدا ہوتی ہے، ہم ایک جسٹ سوسائٹی کیسے بنا سکتے ہیں، جسٹ سوسائٹی بنانے کے لیے اقتصادی اقدامات کیا کرنے ہوں گے، سیاسی اقدامات کیا کرنے ہوں گے۔ تو یہ ہماری روح عصر ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ 20ویں صدی کے آغاز سے آپ شروع کر دیجئے، ہندوستان میں دیکھ لیں، مدنہ 19ویں صدی کے اواخر میں سر سید احمد خان تھے، پھر حضرت موہانی 20ویں صدی کے آغاز میں، پھر ہماری قومی آزادی کی تحریک۔ کیوں تھی قومی آزادی کی تحریک؟ صرف اس لیے کہ ہم استعمار کے تحت نہیں رہنا چاہتے تھے، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ سماجی انصاف جو مطلوب ہے وہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ہم آزاد نہیں ہو جائیں گے۔ اب کانگریس اور مسلم لیگ تو ابھی ذہنی طور سے اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، لیکن حضرت موہانی 1903 میں اردو معلیٰ اپنے رسالے کے اندر آزادی کامل، آزادی کامل، آزادی کامل کا نعرہ لگا رہے تھے۔
سزائیں کاٹی انہوں نے، اور جیلیں انہیں ہوئیں، انہوں نے انگریز کے مال کا بائیکاٹ کیا، سر سید کالج سے ان کو نکال دیا گیا، بمشکل بی اے انہوں نے کیا، اور اسی کالج کے سامنے ایک دکان پرچون کی کھول کے بیٹھے جس میں انہوں نے سارا دیسی مال رکھا اور کہا کہ ہم بدیسی مال کا بائیکاٹ کریں گے۔ اپنے رسالے میں ایک مضمون لکھ دیا، چھاپ دیا، اور اس کے اوپر ان پہ سیڈیشن کا، بغاوت کا مقدمہ چلا۔ ان سے پوچھا گیا کہ مضمون نگار کا نام بتاؤ۔ وہ صحافتی اقدار کی بھی پاسداری کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، نام میں نہیں بتا سکتا۔ چنانچہ انہیں خود کو سزا بھگتنی پڑی، 2 سال جیل سخت، اور سزا بھی وہ جس کے اوپر وہ مشہور ان کا شعر ہے کہ ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ مجھے لاہور میں ایک صاحب ڈاکٹر عابد سہیل ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک خط میں مجھے لکھا کہ میں اپنی نوجوانی کے زمانے میں حسرت موہانی سے ملا تو میں نے ان سے کہا صاحب بڑی اذیت ہوتی ہوگی جب آپ چکی پیستے ہوں گے۔ انہوں نے کہا بھیا وہ والی چکی نہیں جو تم دیکھتے ہو، چکی وہ تھی جس کے اندر وہ گندم ڈالا جاتا تھا، اور جس طرح سے کنویں کے گرد کولو کا بیل چلتا ہے، ہمارے سر میں پٹا ڈالا جاتا تھا اور ہم اس کے گرد گھومتے تھے۔ کیوں یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ آزادی کے لیے۔ اور آزادی کے لیے کیوں کر رہے تھے کہ روح عصر یہ بتا رہی تھی کہ انسان شرف انسانیت سے اس وقت متصف ہوتا ہے جب معاشرے میں سماجی انصاف ہوتا ہے۔ جن معاشروں کے اندر ظلم ہوتا ہے، جن معاشروں کے اندر ناانصافی ہوتی ہے، وہ انسان مکمل انسان نہیں بن پاتا۔ ایک صاحب تھے فرانس فینن، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے ریچڈ آف دا ارتھ، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے افتادگان خاک کے نام سے۔ یہ ایک الجزائر کے پس منظر میں انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور یہ قومی آزادی کی تحریک کے حامی تھے، بلکہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب استعماری طاقتیں تشدد کرتی تھیں، اور تشدد کے جواب میں پھر جو مزاحمتی تحریکیں ہیں ان کو بھی اسلحہ اٹھانا پڑتا تھا۔ تو اس زمانے میں انہوں نے اس کتاب میں لکھا، میں صرف یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ تشدد اچھی چیز ہوتی ہے، میں صرف اپنا وہ نقطہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم مکمل انسان بھی اسی وقت بنتے ہیں جب معاشرہ انصاف کے اصولوں کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ اور فرانس فینن نے اس میں یہ لکھا کہ جب ایک مظلوم کے ہاتھوں ظالم کا قتل ہوتا ہے تو دراصل 2 وجود قتل ہوتے ہیں، ظالم تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اور مظلوم کا مظلومیت کا تشخص ختم ہوتا ہے، اور وہ مرد آزاد بن کے زمین پہ آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلومیت بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ اگر آپ کے اوپر جبر ہو رہا ہے، آپ کے حقوق تلف کر دیے گئے ہیں تو اور آپ اسے قبول کیے ہوئے بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو شرف انسانیت ہے اس کے بہت سے پہلوؤں سے ابھی آپ نے خود کو دور رکھا ہوا ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ایک اچھا لیڈر وہ ہے جسے روح عصر کا احساس ہو اور وہ اسی کی مطابقت سے اپنی جدوجہد کر رہا ہو۔ اگلی چیز یہ کہ ایک اچھا لیڈر وہ ہے جو لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا ہنر جانتا ہو، کمیونیکیشن اسکل جس کو آپ کہیں گے آج کی زبان میں، کہ وہ تحریر کے ذریعے سے یا تقریر کے ذریعے سے دوسروں تک اپنا مافذ ضمیر پہنچا سکے، اور پھر اتنا کامیاب ہو دوسرے تک اپنی بات پہنچانے کے اندر کہ دوسرے یہ سمجھیں کہ جو کچھ کہہ رہا ہے تو وہی باتیں ہیں جو میرے بھی ذہن میں ہیں۔ تو یہ ایک بڑائی ہے۔ اگلی بہت اہم بات جو میں سمجھتا ہوں ایک لیڈر میں ہونی چاہیے، جو چاہے آپ نچلی سطح کے لیڈر ہوں یا بڑی سطح کے لیڈر ہوں یا قومی لیڈر ہوں، کہ جن لوگوں میں آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ کی قوم ہے یا جو آپ کی جمعیت ہے، جو آپ کے فالوورز ہیں، ان کا آپ کی ذات کے اوپر ٹرسٹ ہو، اعتبار ہو۔ اور یہ ٹرسٹ جو ہے یہ بڑا فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔
میں اکثر یہ سوچتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ محمد علی جناح جو ہیں یہ ہندوستان کے مسلمانوں سے کتنے مختلف تھے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ ہندوستان کی مسلمانوں کی اکثریت انتہائی غریب، اور محمد علی جناح بہت امیر آدمی تھے. آپ یہ سوچیں کہ جو برطانیہ سے وکالت پڑھ کے آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں روزانہ 1500 روپے کمایا کروں گا، لیکن جو انہوں نے کمایا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا. ایک اندازے کے مطابق، اگر میں غلط نہیں ہوں، میں نے جو فگر پڑھا کہ مرتے وقت ان کے پاس 14 کروڑ روپے تو ویسے پڑے ہوئے تھے. تو بہت انہوں نے کمایا، لیکن ان کی قوم بہت غریب تھی. ان کی قوم جو ہے وہ یا اردو بولتی تھی، یا سمجھیے کہ بہاری بولتی تھی، یا پنجابی یا سندھی بولتی تھی، اور محمد علی جناح کی زبان انگریزی تھی. انگریزی میں اظہار خیال کرتے تھے. اتنا کلچرل فرق تھا دونوں میں. اور پھر ہندوستان کی جو روایتی لیڈرشپ تھی وہ دو طرح کی تھی. یا وہ مذہبی لیڈر ہوتے تھے کہ دیوبند سے آ رہے ہیں اور سہارنپور سے آ رہے ہیں، وہ لیڈرشپ تھی. اور یا پھر فیوڈل لیڈرشپ تھی کہ سندھ کے وڈیرے ہیں اور پنجاب کے زمیندار ہیں. جناح صاحب نہ مذہبی لیڈر تھے اور نہ یہ سوشل لیڈر تھے جسے آپ وڈیرا کہہ لیجئے یا زمیندار کہہ لیجئے. وہ تو ایک معمولی سے بزنس خاندان سے تعلق رکھتے تھے. وکالت سے پیسہ کما لیا اور اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ ان کی تھی، اس سے ان کو پیسہ مل گیا. تو روایتی لیڈرشپ جو ہندوستان کے مسلمانوں کی تھی وہ جناح صاحب اس سے مختلف تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی قوم نہ ان کی زبان جان رہی ہے، نہ ان طبقاتی طور سے وہ ان کے ساتھ ہیں، نہ رہن سہن ان کا جو ہے اپنی قوم والا ہے. قوم کیوں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور کیوں ان کو اتنا زبردست ٹرسٹ ہے ان کے اوپر؟ صرف اس لیے کہ ان کے قوم کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ ایک تو یہ آدمی بے ایمان نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے کسی بھی زبان میں کہہ رہا ہو یہ صحیح کہہ رہا ہے. اب یہ جو ایک ٹرسٹ ہے لیڈر کے اوپر، یہ ٹرسٹ اسی وقت آتا ہے کہ جب آپ قوم کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو چکے ہوں، ثابت ہو چکا ہو کہ آپ کرپٹ نہیں ہیں. آج کل یہ لفظ ہم صبح و شام سن رہے ہیں کرپشن کا، اور جو خود کرپشن کر رہے ہیں وہ بھی کرپشن کے خلاف بول رہے ہیں. اور اب تو مدارج کا فرق ہے کہ بھئی کون زیادہ بڑا ہے، کرپٹ کون کم ہے. دیکھیے محمد علی جناح کے بارے میں آپ کو بتاؤں، تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے بہت ساری چیزیں میرے لیے بڑی حیران کن ہیں. وکیل تھے، بمبئی میں رہتے تھے. پیشی کے لیے فرض کیجئے بھوپال جا رہے ہیں تو میں باقاعدہ ان کا جو بل بنتا تھا اپنے موکل کے لیے، وہ بل ان کے سیکریٹری نے بنایا ہوا ہے. اس میں ٹوٹل کو کاٹ کے محمد علی جناح نے اپنے ہاتھ سے کچھ 245 روپے ایڈ کیے ہوئے ہیں. یعنی یہ کہ جس دن وہ بمبئی سے بھوپال کے لیے جائیں گے اس دن بمبئی میں کورٹ نہیں اٹینڈ کر رہے ہوں گے، اور جس دن بمبئی واپس آئیں گے ٹرین سے اس دن کی بھی عدالتیں نہیں وہ اٹینڈ کر رہے ہوں گے. تو اس کا جو سمجھیے کہ معاوضہ ہے وہ بھی اپنے اسی موکل سے وصول کر رہے ہیں، تو اپنے دو پیسے نہیں چھوڑ رہے ہیں. دوسری طرف 7 اگست 1947 کو جب پاکستان تشریف لائے ہیں فائنلی پاکستان بننے کے نتیجے میں، آخری کام انہوں نے جو کیا ہے وہ حبیب بینک کو وہ چیک لکھ کے دیا ہے. بجلی کا بل آیا ہوا تھا 7 روپے کا، 7 روپے کا بل چیک سائن کر کے حبیب بینک کو، اور حبیب بینک کی چیک بک پہ وہ دے کے پاکستان تشریف لائیں. میں نے فرض کیجئے کہ مجھے اب ساری زندگی کے لیے جرمنی جانا پڑے تو کون دیکھتا ہے کہ یہاں کون سے بل پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. جائیں اپنی نئی زندگی شروع کریں. تو مطلب یہ جو کوالٹیز ہیں، یہ کوالٹیز بندے کو لوگوں کی نظروں میں پھر لے آتے ہیں اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ درست ہے. اور میں نے تو دنیا کے لیڈروں کی باتیں کی ہیں، ان لوگوں کی جو اس دنیا کے سیاسی لیڈر ہیں.
آپ زیادہ باعلم ہیں، اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے مذہب کے تناظر میں اب ذرا پیچھے مڑ کے اپنے رہنماؤں کو دیکھیں. ہر ایک کی کامیابی کا راز اس چیز میں مضمر ہے کہ ان کی قوم نے جو ہے، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت جب ان کے اوپر آئی تو پہلا کام کیا کیا؟ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے لوگوں سے یہی سوال کیا تھا نا کہ میں نے کبھی تم سے جھوٹ بولا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. سو یہ جو ٹرسٹ ہے، یہ جو یقین ہے کہ فلاں شخص جو ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ امین ہے، یہ خیانت نہیں کرتا، لوگ خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں. چاہے یہ مذہبی رہنما ہوں، چاہے یہ صوفیاء کرام ہوں، یہ سوشل ریفارمرز ہوں. ہمارے آپ کے سامنے عبدالستار ایدھی کیوں لوگ ٹرسٹ کرتے تھے؟ میں پرسنلی جانتا ہوں ایسے لوگوں کو. کینیڈا سے ایک میرے کزن چلے آ رہے ہیں کہ نہیں یار وہ مجھے ایدھی کو دیکھنا ہے. اچھا صاحب وہ کچھ لائے ہوں گے اپنے ساتھ چندہ وندہ، تو انہیں جب ایدھی صاحب کے پاس لے کے گیا اور جہاں پہ ایدھی صاحب ایک یتیم خانے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ یقین کریں یہ صاحب جو ہیں ان کی تو دنیا بدل گئی. انہوں نے کہا یار میں سمجھ رہا تھا کوئی دفتر وفتر ہوگا اس کا، وہاں وہ بیٹھا ہوگا شاندار طریقے سے، یہ تو فقیروں سے بھی بڑا فقیر ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ کوئی ان سے جا کے ایدھی ٹرسٹ سے رسیدیں نہیں مانگ رہا ہوتا تھا کہ جی یہ میں 2000 روپے دے رہا ہوں اس کی رسیدیں دے دیں. لوگ آنکھیں بند کر کے دے کے آ رہے ہوتے تھے. یہ لیڈرشپ کا ٹرسٹ ہوتا ہے. تو اب مثلاً ہم اگر کسی کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے، ظاہر ہے ہم اتنے بڑے بڑے لوگوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. ہم شاید محمد علی جناح نہ بن سکیں، ہم ہو سکتا ہے عبدالستار ایدھی بھی نہ بن سکیں، لیکن ہم اگر ان چیزوں کو ایک مثالیے کے طور پہ اپنے سامنے رکھ لیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی طرف آتے ہیں. میں اپنی پرسنل لائف کے کوئی واقعات آپ سے شیئر نہیں کروں گا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں ہم نے کوئی اچھی مثال قائم کرنے کی کوشش کی، ہمارے طالب علموں نے اس کو یقیناً فوراً پک کیا اور اسے فالو کرنا شروع کیا. نہ ہمارا ان سے اس موضوع پہ کبھی کوئی مکالمہ ہوا. کلاس روم میں گئے، سپاہی کی وہ ایک پڑی ہوئی تھی، وہ اٹھا کے ہم نے اپنی جیب میں رکھ لی. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لڑکے جو ہیں کوریڈور میں چنتے پھر رہے. میں نے نہیں ان سے کچھ بھی کہا. ہوتا ہے، لوگ تقلید کرنا شروع کرتے ہیں، لوگ فالو کرنا شروع کرتے ہیں. ڈیرہ غازی خان سے میرے ایک طالب علم کا فون آیا اور اسی پہ میں بات اپنی ختم کروں گا. اس نے کہا کہ سر میں بڑی ایک کشمکش سے گزر رہا ہوں. وہ یہ کہ میں وہ ایم اے کر کے کوئی 4 سال پہلے چلا گیا تھا. وہ کہنے لگا کہ سر 4 سال سے بے روزگار ہوں، بھائی کی الیکٹرانکس کی دکان ہے اس پہ بیٹھتا ہوں. اب ایک اسکول کی جاب نکلی ہے لیکن 80,000 روپے مانگ رہے ہیں. بھائی 80,000 روپے دینے کو تیار ہے لیکن آپ کے لیکچر یاد آ جاتے ہیں. تو اس الجھن سے نکلنے کے لیے اس نے سوچا مجھی سے رابطہ کر لے. تو میں نے کہا کہ یار اگر تم نے مجھی سے رابطہ کر لیا تو میں اپنے لیکچرز کی نفی تو کر نہیں سکتا. بھائی سے کہو کہ تمہیں اپنی دکان پہ بٹھائے رکھے کچھ عرصہ اور اللہ مدد کرے گا، کوئی نکل آئے گا راستہ. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیے ہم میں سے جو والدین ہیں ان کی مثالیں بچوں کے لیے قابل تقلید ہوتی ہیں. سب سے زیادہ جو قابل تقلید چیز ہے وہ تو استاد ہیں. اور آج کے گئے گزرے دور کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹس جتنا زیادہ اپنے ٹیچرز کو کاپی کرتے ہیں، جتنا اپنے ٹیچرز کو فالو کرتے ہیں. میرے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ وہ لیکچرار لگ گیا کالج میں. اس نے کہا سر میرا تو لیکچر دینے کا طریقہ بھی آپ ہی جیسا ہے، میں تو اسی طرح سے کلاس میں انٹر ہوتا ہوں، میرے بھی ہاتھ میں گلاس ہوتا ہے. تو میں نے اس سے کہا بھی مجھے تو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے، تم کیوں آپ پانی لے کے جاتے ہو. ٹھیک اسٹوڈنٹس اس حد تک فالو کرتے ہیں. اور آپ اپنے گھر کے ان بچوں کو دیکھیں جو اسکولوں میں جانا شروع ہوئے ہیں، وہ کلاس گھر آنے کے بعد اسکول کھیل رہے ہوتے ہیں. کتنے بچوں کو میں نے دیکھا ہے
وہ ٹیچر بنے ہوئے ہیں, وہ اکیلے کمرے میں کھڑے ہوئے ہدایات دے رہے ہیں, یو سٹ ڈاؤن, یو اسٹینڈ اپ, یو ٹیل می دا آنسر. اور میں سوچتے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, پتہ چلا جو اسکول میں دیکھ کے آئے وہ کر رہے ہیں. تو اگر ایسا ہے تو ہم میں سے جو لوگ اساتذہ ہیں ہم کو بہت زیادہ مائنڈفل ہونا چاہیے اس چیز سے کہ ہمیں کاپی کیا جا رہا ہے, ہمیں دیکھا جا رہا ہے, اور کوئی نہ کوئی بنا. ہمارے جو 35 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں ان میں سے 2 تو یقیناً ہمیں اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا بننا ہے. سو بہت بہت شکریہ جناب.